سلامات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک بار درشک والی سلامات پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس صدر تحلیت، آج کی اس محفل نور، آج کے اس جشن تبریک اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسرت نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث کے امین امن حسن کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا مطلق الانام مدبر الامور اپنی روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی واجب۔ آئیے نعمت اور مبارکباد پیش کریں اللہ رب العزت کے حضور، سرکار دو عالم کے حضور، مخدوم عالمین کی بحریز پر مولا متقیان کی توسل سے سرکار وارث زمان کے حضور، کیا آج اس شہزادے کی آمد ہے جس کے آنے کے بعد کائنات کے کسی فرد کو یہ جرأت نہیں کہ وہ مصطفیٰ کو اب تک کہہ سکے۔ میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی سماعت نظر کروں، پھر جشن پڑھتے بھی ہیں، جشن مناتے بھی ہیں، جشن سنتے بھی ہیں۔ مالک ہمارے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، وآمنوا برسولہ، اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور پھر رسول پر ایمان۔ دو دفعہ تذکرہ ہے، خطاب بھی مومنین سے اور دعوت بھی ایمان لانے۔ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کر کے رسول پر ایمان، جو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں کہہ رہا ہے پھر رسول پر ایمان۔ یہ دوبارہ ایمان لانے کا، ایک آیت میں مومنین کو ایمان لانے کا حکم ہے اور اس کا بدلہ نہ جنت، نہ کوثر، نہ دھوا، اس کی جزا اسی آیت میں ہے کہ جب تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ یؤتکم کفلین، ہم تمہیں دو حصے عطا کریں گے، من رحمتی، اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کریں گے، اپنی رحمت کے دو حصے جزا کے طور پر تمہیں عطا کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور رکھیں گے جس کی روشنی میں چلتے ہوئے تم جنت تک چلے جاؤ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہارے گناہ معاف کریں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ رحیم ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ آیت بھی آپ نے سن لی، ترجمہ بھی آپ نے سن لی۔ تقوی کا حکم ہے، رسول پر ایمان لانے کا،
اجلت میں میں نے درش نہیں کیا، اور پھر رسول پر ایمان لانے کا۔ جب یہ دوسرا حکم آیا تو اس کے بعد فرمایا کہ یوٹی کو ہم تمہیں دے دیں گے، عطا کر دیں گے، کہ فلین میں رحمت لی، آپ کی رحمت میں سے 2 حصے۔ وہ حصے کون کون سے؟ تفسیر پہ رائے نہیں کروں گا، جائیے تفسیر کو سکلین دیکھ لیجیے، المیزان دیکھیے گا، مسائل و درجات دیکھ لیجیے۔ رحمت کے 2 حصے کون سے؟ مولا فرمائے ایک حصے کا نام ہے حسن، ایک حصے کا نام ہے حسین۔ یہ ہے کفلین، یہ ہے حسنین، یہ ہے سبتین۔ میں یہ جو سبتین یہ انبیاء کے بیٹوں کے لیے لفظ سبت استعمال، نبیوں کے بیٹوں کے لیے۔ ہر کسی کا بیٹا سبت نہیں، اور نبی کے سارے بیٹے سبت نہیں ہوتے۔ نبی کا وہ بیٹا سبت ہوتا ہے جو علم نبوت کا وارث ہوتا ہے، اور یہ سبتین تصدیق کثیر، یعنی دونوں بیٹے علم نبوت کے وارث، حسن بھی اور حسن بھی۔ بیٹے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں قیمتی بات ہے، حسن بھی اور حسن۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا حسن اور حسین۔ یہ تصریح ہے حسنین۔ حسنین کے معنی ہے 2 حسن۔ حسنین کے معنی ہی ہے 2 حسن۔ اور یہ جو میں پہلا فکرہ فضیلت کا کہہ رہا ہوں، جشن کا پہلا فکرہ سمجھ لیں، یہ جو حسین کے نام کے نیچے 2 نقطے ہیں، یہ حسن کے احترام میں ہیں۔ یہ مولا یہ مولا حسن کے احترام میں ہے 2۔ فرمایا ہم تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کریں گے، اور پڑھنا مجھے سبت اکبر۔ مولا حسن کا لقب ہے سبت اکبر، رسول کا بڑا بیٹا، رسول کا بڑا بیٹا۔ جائیے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، امیر المومنین اپنا کوئی کام حسنین سے نہیں کہہ رہے، کبھی بھی کوئی کام حسنین سے سرکار امیر نہیں کہہ کہ جاؤ حسن یہ کرو، جاؤ حسین یہ کرو۔ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا کہتے تھے جاؤ عباس۔ مولا حسن نے پوچھا بابا آپ جب بھی کہتے ہیں عباس سے کہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا اپنا آنا کے وقت سے تو بیٹے اور رسول کے، میں جب تم رسول کے بیٹے ہو، میں جب بھی کام کرتی ہوں میں اپنے بیٹے سے، میں عباس سے۔ ایک موقع ایسا ہے جب عباس کے ہوتے حسن امیر نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دے کہ یہ کام میں کروں، اور اسی میں آپ کو فضیلت حسن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ موقع وہ ہے جب صفین کے میدان میں دریا پہ قبضہ ہوا، پانی بند ہوا، تو مولا حسن نے آگے بڑھ کے کہا بابا اجازت دیں قبضہ میں چھڑوا دوں۔ فرمایا ہاں حسن تم چھڑوا دو۔ عالمین کی نگاہیں اگر صفین کے میدان کی طرف ہو تو مولا حسن کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ جب حسن سوار ہونے کے لیے گئے تو اپنا سالو بھی حسین نے رکھا تھا۔ آپ نے فکر ظاہر کر دیا، اپنا سالو ہی حسین نے رکھا تھا۔ کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسن جسے یہ اختیار ہے کہ وہ حسین کے زانو پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔
کے بیٹے جتنے بھی قدوہ محمد کی تفسیر میں آتے ہیں امیر المومنین کے بعد وہ سب بیٹے ہیں رسول اکرم. انہیں سلام کیا کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے ہمارا آپ پر سلام. یہ رسول کے بیٹے کیسے بن گئے؟ توجہ فرمائیے. علی ابن ابی طالب، علی سرکار ابو طالب کے بیٹے، اور جناب ابو طالب کا رسول پاک سے رشتہ کیا ہے؟ بولو چچا. اور یہ چچا والا رشتہ ذہن میں رکھ کے ہارون نے اور اس کے بعد مامون نے میرے مولا سے پوچھا، والی خراسان سے، عباس ابن عبد المطلب، میں روایات کی اس پہ نہیں جاتا جہاں میں عباس کی حقیقت کروں کہ وہ کیسے کیسا ہے. اس نے ظاہری طور پہ کہا کہ میرے جو آبا ہیں، جو اجداد ہیں، عباس ابن عبد المطلب، وہ بھی رسول کے چچا ہیں. آپ کے جو دادا ہیں وہ بھی رسول کے چچا ہیں. آپ بھی چچا کی اولاد ہیں، ہم بھی چچا کی اولاد ہیں. پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ میں جشن کے انداز میں بیٹھوں. آپ بھی چچا کی اولاد، ہم بھی چچا کی اولاد. ہم میں اور آپ میں فرق ہے. سرکار نے فرمایا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دے، اسی سوال میں تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا. اس نے کہا پوچھئے. سرکار نے فرمایا اگر میرے نانا رسول آ جائیں اور آگے تم سے کہیں کہ مجھے بیٹی کا رشتہ ہو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہے، میں اپنی بیٹی رسول کو دے دوں. سرکار نے فرمایا کیا یہی سوال رسول مجھ سے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ آپ کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے. سرکار نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہاری بیٹیاں رسول کی بیویاں ہو سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں. آپ سلام جب بھی سلام ہوتا تھا تو کیا کہتے ہوتا؟ السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے ہمارا آپ پر سلام. میں یہاں پہ اور بھی آیات پڑھ سکتا ہوں. میں یہ بھی پڑھ سکتا ہمارا جل باہر نہیں جل تک یا باہر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بھی تصویر کر سکتا. میں یہاں سورہ کوثر بھی پڑھ سکتا. میں یہاں آئے مباہلہ بھی پڑھ سکتا. اپنا کو بھی پڑھ سکتا. لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں رحمت کے دو حصے، یعنی کسی اور کا بیٹا ذات رسول کا حصہ نہیں، کسی اور کا بیٹا نہیں. میں نتیجہ ایسا آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا، آپ داد جہاں نہ دے سکیں تو گھر جا کے دعا ضرور کر دیں گے. کسی اور کا بیٹا رسول کا بیٹا نہیں، کیونکہ کسی اور بیٹے کی ماں رسول کی پسند نہیں. میں کچھ کہہ گیا کسی اور کی ماں رسول کی ذات کا حصہ نہیں. اور ایک فکرہ کہوں، اگر آپ داد دے سکیں اور میرے ساتھ چل سکیں، حسن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حسن اسے ماں کہتے ہیں جسے رسول کو میں ابھی ماں کہتے ہیں. اچھا پھر میں ایک حدیث اب یہاں پہ ابھی میں جشن آغاز کرتا ہوں، جشن ابھی آپ کو سنائیں. فرائض السنتین سے ایک حدیث پڑھی، لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرض کرتا ہوں. یہ سارے آدمی ذات میں حسن بھی ہیں، سارے اپنی ذات میں حسین ہیں،
سارے اپنی ذات میں علی بھی، سارے اپنی ذات میں محمد بھی، لیکن آئمہ سے کسی نہ کسی صفت کا، میں بچوں کے لیے سمجھا دوں کہ لفظ صفت نہیں، صفت فاء کے اوپر ضرب، آئمہ سے کسی نہ کسی صفت الہیت ظہور، اور اس کے لیے میں فرائض السنتین سے ایک حدیث پڑھوں، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ عَقَلٌ رَجُلٌ، توجہ شاہد صاحب حدیث سنی، اگر مجمع نے پہلی سنی ہو تو داد نہیں دینا، اگر ابھی سنی ہے تو پھر میرا ہاتھ بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے۔ رسول فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَقَلٌ رَجُلٌ، اگر اللہ کے سامنے موجود ساری عقل کوئی مرد بن کے دنیا میں آتی تو اس کا نام حسن ہوتا۔ آپ نے غور فرمایا، میں نے حدیث پڑھی ہے، اگر پوری اللہ کے سامنے موجود تمام عقل اگر بیٹر میں ڈھل کے آتی تو اس کا نام حسن ہوتا۔ حسن دیکھ لیجئے کہ اگر پوری شجاعت الہیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا نام حسین ہوتا۔ بھائی توجہ، اب دیکھ لیں کہ آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک انبیاء ہیں، اور عبادتوں میں اس کا کیا مقام ہے میں تو واضح نہیں کر سکتا، لیکن زین العابدین بنا ہے تو مصطفیٰ کا بیٹا، یعنی اگر عبادت مجسم ہو جائے تو زین العابدین۔ اچھا نبی کیا کرتے رہے؟ علم بانٹتے رہے، دلوں کی زمین پر نبیوں نے علم کاشت کیا، مگر کسی نبی کا بیٹا باقر نہیں ہوا، کسی نبی کا بیٹا باقر نہیں ہوا۔ ہر نبی نے سچ بولا، مگر مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی صادق ہوا تو بطول کا بیٹا۔ نبیوں میں ایک نبی نام موسیٰ ہے، اور موسیٰ ایسے ہیں کہ ہارون کا بھی گریبان پکڑے جب ہیبت آتی ہے۔ موسیٰ نام نبوت میں ہو تو پھر ہیبت ہی ہیبت، اور اگر موسیٰ نام امامت میں ہو تو پھر قرآن کہتے ہیں القاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کے سارے جلال کو اپنے چہرے کے حسن میں چھپا لے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، اللہ کے سارے جلال کو اپنے چہرے کے حسن میں چھپا لے۔ ہر بندے کی کوشش ہے یا تھی کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے نا، ایسے بولو، اور ہمارے کچھ احباب مولا حسن مولا حسین کا بھی تذکرہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ میں انہیں بھی ایک بات یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء زخمی ہوتے تھے۔ حضرت جی میں ایک عجیب بات، انبیاء زخمی ہوتے تھے، بعد شفا کیسے دی؟ مرہم لگتا تھا؟ بولو، کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی طبیب کے پاس، کسی جراح کے پاس؟ جناب جبرائیل آتے اور آپ کے نبی کے زخم سے اپنا پار مس کرتے تو نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ میرا سوال اس براہ راست جانے والی مجلس سے تمام ملت مسلمہ سے ہے کہ وہ نبی جو فرشتے کے پر سے ٹھیک ہوتے رہے وہ رضی اللہ کہنے نہیں علیہ السلام ہے، تو پھر حیا کرو جنہیں فرشتوں کے پر سے شفا ملے وہ علیہ السلام ہے، اور جن کے چھونے سے فرشتوں کو پر ملے آپ کا سبب اٹھاؤ ہے، لیکن
ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں، محنت کا کوئی دعویٰ نہیں، اور محنت سے خطابت آتی ہے۔ یہ خطابت جو ہے یہ شاعری کی بیٹی، یہ محنت سے نہیں آتی، یہ مالک کی عطا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ابھی میرے عزیز نے قصیدہ پڑھا اور اس میں مولا حسن کے فضائل ایک شعر پڑھا، پنجابی کا شعر، جس میں لفظ جائی استعمال، پیدا ہونے والی، یعنی وہ بیٹھا تھا تو مرد تھا، کھڑی ہوئی۔ تو یہ میں اپنے عزیز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ حسن صرف ایک بار عورت بنا کے خاموش نہیں ہوئی، ہاں اب بھی عورتیں بناتے ہیں۔ آپ بھی عورتیں بناتے ہیں، اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ داڑھی والی عورت ہوتی ہے، مرد نہیں۔ جیو کئی بندے حیران کہ یہ مرد کو عورت کیسے بنا لی، یہ کیسے ہو گیا کہ مرد کو عورت بنا لی۔ ہاں پورے آثار ایک ایسے مرد والے جو منکر ولایت علی، توجہ ویسے یہ جو مرد ہے نا یہ صنف کے اعتبار سے اور چیز ہے، صفت کے اعتبار سے اور چیز، نہ بات دو تمہاری مرضی، صفت مرد اور ہے، جنس اور صنف کے طور پہ مرد ہوتا، یہ صحیح طور ہے۔ یہ جو رسول نے فرمایا تھا نا کل علم اسے دور رہا، جو بات ہوگا وہ بطور جنس نہیں، وہ بطور صفت۔ اور یہ جو رجل لفظ ہے نا، رجل اللہ نے جو استعمال کیا ہے یہ بطور صفت استعمال۔ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ کہا جا کے دیکھ لیں، یہ قرآن نے صرف نہیں بتائی، جنس نہیں بتائی، صفت بتائی۔ توجہ، رجل کے معنی یہاں پہ جو ہے، میں اگر سرکار حسن بادشاہ کی آمد والی آغوش کا تذکرہ کروں تو یہاں ایک فکرہ مجھے کہنا چاہیے۔ رجل کا متضاد کیا ہے؟ نساء۔ توجہ، تو نساء میں سے جو افضل ترین نساء ہے وہ کون ہے؟ توجہ، میں آج آپ کا ذہن بدلوں۔ ہاں قرآن نے سیدۃ النساء العالمین کسی اور کو کہا، قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے علی النساء العالمین، بی بی مریم سے کہتے ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنا، اور یہ جو عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی نساء تھی اس کی عصمت پہ سوال اٹھا دیا یہودیوں نے۔ چاہیے تھی گواہی جو عصمت کا ریفرنس بن جائے، حوالہ بن جائے، تو گواہی نساء کی نساء نے نہیں دی، وہ جو رجل آیا تھا جس کا نام عیسیٰ ہے اس نے گواہی دی۔ رجل کی گواہی پر عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی نساء بچ گئی، کیونکہ گواہی رجل نے دی۔ اب عیسیٰ ہے رجل
اور عیسیٰ کا بھی ایک آئیڈیل رجل ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کو بھی اپنے جیسا ہی ایک رجل پسند ہے جسے علم دیتے۔ پھر انہی میں دو رجل اور ہیں جو رجلین ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یہ چار مرد ایک دن چادر کے نیچے تھے کہ فرشتے نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ فاطمہ۔ جب میری بات پہنچے تو میرا دھار ہوتا اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے رجال کی عزت کا ریفرنس بنے وہ ہے حسن کی ماں۔ اور میں بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ بحث یہ نہیں کرتا کہ وہ آئے کیسے، ان کی آمد کیسے ہوئی، یہ میرا اور آپ کا عنوان ہی ہے۔ میں اور آپ اس پہ بحث کریں یہ بنتے ہی ہیں۔ میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے آمد مانے، جس کا دل چاہتا ہے ظہور مانے، جس کا دل چاہتا ہے نزول مانے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، ولادت والے لفظ کی طرف میں جاتے ہوں، کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ رسول خود فرماتے ہیں کہ جب حسن کی آمد کی اطلاع اللہ کی طرف سے ملنے کے بعد میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیٹی بھی سجدے میں تھی۔ یا جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھے ہاتھ اٹھانا رہا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بھی سجدے میں تھی اور میرا بیٹا بھی، حسن بھی سجدے میں تھے، حسن امیر خود بھی سجدے میں تھے۔ اب جس نے اس امام کو مانا ہے جو آتے ہی سجدہ کرے، اور میں پتا تو چپ کرنا، جس نے اس امام کو مانا ہے جو آتے ہی سجدہ کرے، وہ سجدے کا منکر ہو سکتا ہے؟ وہ سجدہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، وہ سجدہ ترک کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے مولا حسن نے آتے ہی سجدہ کیا۔ اور پھر جو ماں کی گود سے پہلے جس آغوش میں گئے وہ ہے آغوش مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیے، ماں کی آغوش سے پہلے، توجہ، یہاں میں ایک آیت پڑھوں اور پھر اس کے بعد اگلا فکرہ کہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ حسن امیر کے دسترخوان سے ملی ہوئی طاقت سے آپ بولتے کتنا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ آئے تو بولتے شفتین یعنی ہونٹ نہیں، بولتی ہے لسان۔ حسن آ گئے تو پہلی غذا کیا بنی؟ رسول نے اپنی زبان حسن کے منہ میں دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ بولنے سے پہلے حسن نے وحی چکھ لی۔ یار میں بات پہنچے تو میں جانو، بولنے سے پہلے وحی سے آشنا ہو گئے۔ اس کا مطلب آپ جو بھی بولیں گے، اور رسول اسے کہتے ہیں جو زبان دے دے، جو زبان دے دے تو پھر زبان واپس نہیں۔ رسول نے حسن کے منہ میں زبان دی تو پھر اٹھا کے واپس ماں کو نہیں دی، پھر لے کے مسجد میں آ گئے۔ یار اگر بندہ نہ بولا تو میں اسے آگے پوچھوں گا کہ حسن امیر کا بانٹا ہوا رزق نہیں کھاتے؟ لے کے مسجد میں آ گئے اور شاہی صاحب پاک منبر پہ کھڑا ہوں، 16 رمضان کی رات ہے، یاد رکھنا حسن امیر کو زندگی کے پہلے دن میرے رسول نے مصلی پہ رکھ کے نماز پڑھی۔ آپ نے توجہ نہیں کرنا، میرے رسول نے حسن امیر کو مصلی پہ رکھ کے، توجہ، اور نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے تو بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ حسن کو گود میں رکھا ہوا اور تسبیح، اور کیا کر رہے ہیں؟ حسن کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ بولنے کی جو بات یہی تھی، حسن کے چہرے کو دیکھ رہے
اللہ اکبر، اور پھر کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر میں کہوں گا باہر تک بیٹھے ہوئے بندوں کا ہاتھ نہ اٹھے تو پھر خیرات مانگنے کا فائدہ کیا؟ فکر سن لیجیے گا، پھر جب 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ چکے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا میں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا ابھی تک ممنون احسان آپ کا، یہ کون ہے؟ اور یاد رکھنا ابھی 19ویں آئے گی، 21ویں آئے گی، 23ویں آئے گی، 27ویں آئے گی، اس میں بندے کیا ڈھونڈیں گے؟ لیلۃ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ پتہ نہیں رہا۔ کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے وہ رات ڈھونڈ لی جس میں چوب قرآن اترا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اجتماع بازار میں جا کے یقین سے کہے کہ ہمیں 15 کی رات ملی ہے جس میں بولتا قرآن اترا ہے۔ ہمیں یہ تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس میں شک نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہو کہ ہمیں 15 کی رات مل گئی جس میں بولتا قرآن اترا۔ اب جو اگلی راتیں ہیں نا ان میں بھی بندے قرآن لیلۃ القدر ڈھونڈیں گے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے اسے نہیں ملے۔ وجہ بتاؤ کہ دل میں علی کا بغض ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لیلۃ القدر۔
حسنین ایک فکر سنیں، بچے کہاں کھیلتے ہیں؟ سین میں، گھر کے سین میں کھیلتا توجہ فرمائیے۔ علی کے گھر کا سین ہی مسجد نبوی تھی۔ علی کے گھر کا سین ہی مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں کون سا کھیل ہوتا؟ مسجد نبوی میں کون سا کھیل ہوتا؟ صرف نماز۔ توجہ، اس کا مطلب ہے کہ حسنین کی بچپن کی مصروفیت کا نام محمد کی نماز ہے۔ حسنین کی اس بچپن کی جس میں بچپنا نہیں، اس مصروفیت، ان کی اس مصروفیت کا نام ہے میرے رسول میرے آقا کی نماز۔ کبھی پشت پر حسین بیٹھے، اور علامہ مرسی نے لکھا کہ ایک دن حسن آ گیا، 70 قدم کا فاصلہ تھا گھر کے دروازے سے مسجد کی محراب تک۔ رسول تھے رکوع میں، پہلی بار رسول نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم۔ حسن نے پہلا قدم مسجد میں رکھا، رسول نے دوسری بار پڑھا، حسن نے دوسرا قدم رکھا، رسول نے تیسری بار پڑھا، حسن نے تیسرا قدم رکھا۔ اب صحابہ نے سمجھا کہ اب قیام متصل پر رکوع ہوگا، رسول کھڑے ہو جائیں گے، نہ رسول نے چوتھی بار پڑھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، حسن نے چوتھا قدم اٹھایا، رسول نے 5ویں بار پڑھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، حسن نے 5واں قدم اٹھایا۔ رسول پڑھتے گئے، حسن قدم اٹھاتے گئے۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے، حسن سے کہہ رہے تھے اور قریب آ، ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ چلنا، اور قریب آ۔ حسن اتنے قریب آئے کہ اپنی باہیں اٹھا کے رسول رکوع میں، حسن نے باہیں رکوع میں جھکے نانا کی گردن میں ڈالی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ رسول گردن چھڑوائیں گے، لیکن رسول کیا کرتے تھے؟ ایک بار حسن کا منہ چھوٹتے، ایک بار پڑھتے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور صحابہ کو بتاتے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ بھی اللہ کی قسم۔ اور کبھی حسین نماز میں، کبھی حسن نماز میں۔ اور جب حسنین نے رسول کے پیچھے کھڑا ہونا شروع کر توجہ، تو صف پتہ کیسے بنتی؟ بالکل پیچھے علی، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اور رسول نماز پڑھوا کے ان 3 چہروں کو دیکھ کے اللہ کی عبادت مکمل کر۔ ابھی بھی کچھ بندے آواز بچائے، ابھی بھی کچھ بندے آواز بچائے۔ میرے مولا کی سخاوت، حسن امیر کی سخاوت، توجہ، امیر ابن امیر، بیٹے دیکھنا بیٹا، امیر کا بیٹا امیر، مزدور کا بیٹا امیر نہیں، ہاں امیر کا بیٹا۔ بندے کہتے ہیں کہ یہودی کے بعد میں علی مزدوری کرتے تھے۔ میں کوئی ایسا جملہ معترضہ نہیں کہنا چاہتا جس سے بندے یہ سمجھیں کہ مزدوری کرنا
اچھا کام نہیں، لیکن سوال یہ ضرور کروں کہ علی کے باپ نے کبھی مزدوری نہیں کی، سرکار ابو طالب نے مزدوری کی، سرکار کے بیٹوں نے، جب بیٹے بھی مزدور نہیں، باپ بھی مزدور نہیں، تو پھر امیر المومنین کیوں مزدوری کرے؟ وہ واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے، وہ سن لیں، دہرایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ایک آیا جو مولا کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک وہ اپنے تھیلے میں ڈال لیتا، کتابوں میں لکھا۔ تو مولا نے فرمایا، مولا حسن نے، جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، اگر کسی کے لیے لے جانا ہے تو لے بھی جانا، ہم ضمانت دے دیں گے، چھپاؤ نہ۔ تو اس نے کہا میں گھر والوں کے لیے نہیں چھپا، وہاں ایک مزدور ہے، وہ اس سے مل کے آیا، تو اس سے اگلے فکرے بندے نہیں پڑتے۔ مولا حسن نے اسے فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، فرمایا تھا جسے تم مزدور سمجھ رہے ہو نا، یہ دسترخوان اسی کے بانٹے ہوئے رزق پر ہے۔ یہ کام مولا کر رہے تھے، یہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کام کرنا بری بات نہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، وہ الگ سے، وہ شمون یہودی کے بعد والی داستان، شام کا قصہ، ابو ذر کا جانا، ابو ذر کا پوچھنا، وہ ایک لمبی طویل داستان ہے، وہ میں ابھی نہیں پڑھتا۔ لیکن مولا امیر کا 4 نصروں کا حکم ہے سید، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پوری داستان تو نہیں پڑھوں گا، کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں، آج 15 گزر گئی، کل 16 ہے، 17 کو بھی آپ لگا سکتے ہیں دسترخوان، لیکن دسترخوان لگائیں ضرور مولا حسن کا۔ اس دسترخوان پہ مولا اکیلے نہیں آتے، اس پہ بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، اور وہ ہستیاں بتا دیتا ہوں، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا، ماضی بھی حال بھی بیٹھا، سلمان بلال بھی بیٹھا، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان ماننے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور قرآبی ہیں، سخی لال قلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں۔ کل سجا لینا مولا کا دسترخوان، اچھا بیٹے کا دسترخوان ہے، باپ کے گھر میں غربت ہے، عقل کا علاج کرو۔ اگر علی غریب تھے، اگر علی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کائنات میں وہ سوال ہی دکھا جو علی کے دروازے سے خالی گیا۔ جہاں بھی رہے علی ولی اللہ پڑھنے والے ان میں فرائض پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن حسن امیر اسے کہتے ہیں
جو دشمنوں میں بیٹھے، مخالفین میں بیٹھے. توجہ، ایک جوتی کے عوض، باتیں تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا، ہاں، ایک جوتی کے عوض جو پیر میں رکھی نہیں. بھائی توجہ، جس کے بیٹے کی بغیر پہنی ہوئی جوتی کی قیمت درہموں، دیناروں، جواہرات و ہیرے ہو، اس رسول کی جوتی کی قیمت کیا ہو؟ توجہ ایسا ہے، وہ جو پیر میں جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہو؟ اگر اس جوتے کو سمجھ رہے ہیں تو پھر آگے چلے جاؤ. استعمال کی ہوئی جوتی جب معروف ترقی کو مل جائے تو دریاؤں کے رخ بدلتے. توجہ فرمائیے گا، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھانا. ان کی جوتیوں میں اتنا کمال ہے، جبھی تو ان کی روٹیاں پکانے والی تخت پہ جوتی رکھ کے آ گئی تھی کہ حکومت یہ کرے. یہ اور وہ بھی دشمن تھا. دشمن کہنے کا تو حق مجھے ہے نا، مشاجرات پڑھنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، دشمن پڑھنے کا تو حق ہے. ہاں توجہ، میں سولہ بھی پڑھ سکتا تھا، شرائط بھی پڑھ سکتا ہوں جو لکھی گئی، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ دوں کہ حجر بن عدی نے مولا حسن سے کہا کہ مولا حملہ نہ کر دیں، معاہدے کی بجائے حملہ کر دیں، جنگ کریں ان سے. مولا نے فرمایا جنگ کریں گے تو یقیناً ہم جیتیں، اور ہم جیتیں گے تو وہ مارے جائیں گے. وہ مارے جائیں گے تو دنیا کہے گی نمازی مارے گے کیونکہ نماز وہ پڑھتے. دنیا کہے گی حاجی مارے گے کیونکہ حج پہ وہ آتے. دنیا کہے گی زکات دینے والے مارے گئے کیونکہ ظاہراً وہ زکات دیتے ہیں. حجر بن عدی نے پوچھا تھا مولا حسن پھر صبر کب تک؟ فرمایا جب تک ان کے شجرے میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے. کیا بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھاؤ. میں وہ شرائط نہیں پڑھ سکتا، لیکن مولا دربار میں پہنچے. مولا دربار میں تخت پہ بیٹھے. توجہ، ویسے تخت پہ بیٹھتے نہیں تھے، لیکن تخت والوں کو تخت چھوڑنا پڑا. مولا تخت پہ بیٹھے، اور جب مولا تخت پہ بیٹھ گئے تو مولا نے خود اپنا تعارف شروع نہیں کروایا. مجمع میں سے کسی نے پوچھا حسن آپ کا تعارف. مولا نے اس بندے کی طرف دیکھا، اس نظر میں دیکھا جو قیامت سے آگے دیکھا. شجرے پڑھنے والی نگاہ نے دیکھ کے کہا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں لیکن پہلے تو اپنا نام بتا. اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا کیا کہہ رہی ادھر قریب آ. یار سامنے کھڑا ہو گیا، پورے مجمع کو بتا. اس نے کہا فلاں بن فلاں. انہوں نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے بن فلاں، یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا؟ اس نے کہا وہی ہے. مولا نے فرمایا پھر تو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن کہتا ہے میں شانے کا ہو والابتر، جو تمہیں بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس شانے کا؟ شاباش جو ہم نے ہاتھ اٹھا سکے. پھر میرے مولا نے اپنا تعارف کروایا اور اسی تعارف پر میں سلام کروں. مولا نے تعارف کہا. مولا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے،
وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں. توجہ, جس کا نام جاننے کی وجہ سے آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام جاننے کی وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو چھپ چھپ کے نبیوں کی مدد کرتا رہا. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. توجہ, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی نبوت کے اقرار کے بغیر کسی کو نبوت نہیں ملی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر اللہ کسی کو جنت کی خوشبو نہیں سوننے دیتا. اور فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جو ہجرت کی رات کو ختم بستر پہ سویا تھا. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جو چھپ چھپ کے نبیوں کی مدد کرتا رہا. اور فرمایا سنو, میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح احد ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خندق ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو وارث مکہ ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو وارث مدینہ ہے. اور فرماتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پڑھنے گئی تھا. واہ واہ واہ.